وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما. اور وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا۔ اے مخاطب، تو اس میں کوئی نہ ہمواری اور کوئی بلندی نہیں دیکھے گا۔ جس روز بلانے والے کی اتباع کریں گے اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اور رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ پس اے مخاطب، تو پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ جس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دی اور جس کے لیے بولنا پسند فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے، اور ان لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام چہرے حی القیوم ذات کے سامنے جھک جائیں گے، اور جو شخص ظلم اٹھا کر لے گیا وہ ناکام ہوگا، اور جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کیے سو اسے کسی طرح کے ظلم اور کسی کمی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 تا 112 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے احوال اور اعمال صالحہ پر پورا اجر و ثواب ملنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف میں سے ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حالات واقعات ہوں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں قیامت قائم ہونے اور قیامت کے بعد کے حالات وہ تمام تر بیان فرما دیے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ میرے پیارے، آپ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ میرا رب انہیں اڑا دے گا، بالکل ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، جیسا کہ سورہ قاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ اتنے مضبوط پہاڑ اور اتنے بڑی بڑی جسامت والے یہ قیامت کے دن ایسے اڑ رہے ہوں گے کہ جیسے دھنی ہوئی روئی اڑا کرتی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے ڈر کے مارے میں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فقانت حباء منبثا، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے گا انہیں جیسے پراگندہ غبار ہوتی ہے، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ زمین فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل چٹیل میدان بنا دوں گا، اور کوئی اس کے اندر نہ ہمواری اور اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ، یہ تو باقی مخلوق کا حال ہوگا، اور اصل کے اندر وہ جس کا حشر نشر ہونا ہے، یعنی انسان اور جن، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن جو بلانے والا بلائے گا لا عوج لہ، اس کے سامنے کوئی بھی بہانہ اور ٹیڑھا پن نہیں چلے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ جب سور پھونکنا ہے، پہلی دفعہ سور پھونکیں گے ساری کائنات ختم، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکنا ہے، اور یہ دوسری دفعہ کا سور پھونکنا جو ہوگا یہ جس جگہ پہ بیت المقدس ہے، یہاں بیت الصخرہ، وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہاں سے سور پھونکیں گے، اور پھر اعلان کریں گے، آواز دیں گے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمائے جیسے ہی آواز آئے گی ان کی لا عوج لہ، فرمائے کوئی بھی اس میں ٹیڑھا پن نہیں کر سکے گا، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف نہ جائے، بلکہ کیا آواز دیں گے وہ؟ فرمائے ایتھا العظام اللیالیہ والجلود المتمزقہ واللحوم المتفرقہ حلموا الی الرحمن فیقبلون من کل ثوب الی صوتہ۔ فرمائے وہ اعلان کریں گے اے گلی سڑی ہوئی ہڈیوں اور ٹکڑے بنے ہوئے چمڑوں اور الگ الگ ہوئے گوشت کے ٹکڑوں، چلو رحمان کی طرف جلدی تمہاری پیشی ہے۔ فرمایا جیسے یہ سنیں گے ہر ایک اعلان سن کر اسی آواز کی طرف چل دیں گے، لا یزیغون عنہ یمینا ولا شمالا ولا یقدرون علیہ بل یتبعونہ سراعا۔ فرمایا کوئی بھی نہ کوئی دائیں مڑے گا نہ بائیں مڑے گا، کسی طرف بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، بلکہ یتبعون سراعا، وہ پکارنے والے کی آواز پہ سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کی آواز پست ہو جائے گی۔ وہ دنیا کا غرور اور تکبر، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور وہ دنیا کے جناب بڑا اپنے آپ کو کہنے والے، فرمایا آپس میں اس طرح ڈر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، کوئی آواز بلند میں بات ہی نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر ایک کی آواز پست ہوگی۔ فلا تسمع الا ہمسا، فرمایا جیسے کہ اونٹوں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، رات کا سناٹا اور پھر اونٹ چل رہے ہیں، ان کے پاؤں کے چلنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، فرمایا صرف اتنی ہی آواز ہوگی اگر کوئی آپس میں بات بھی کرے گا تو۔ فلا تسمع الا ہمسا، بالکل خاموشی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا منظر بیان فرمایا
کہ یہ حالات ہوں گے، سب خاموش ہوں گے اور باقی مخلوق کا یہ حال ہوگا، رضا رضا اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، فرمایا یہ سمندر، ہر ایک جو اتنی بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کی کچھ بھی حیثیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت نہیں رہے گی۔ اور پھر انسانوں کا ذکر کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور ساتھ میں پھر اس حد تک سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف میں کہ کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اب ساتھ میں چوتھے نمبر پر اس نظریے کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے اندر اس نظریے کو لے کر لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ اور کیا سے کیا ظلم کر گزرتے ہیں۔ کیا ہے وہ نظریہ کہ جناب ہماری تو فلاں شفاعت کر دیں گے، ہماری تو فلاں سفارش کر کے ہمیں زبردستی جنت میں لے جائیں گے۔ جیسے کہ پچھلے دن ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا تھا، وہ ایک حضرت صاحب ہیں، بغدادی صاحب کے پتہ نہیں کیسے ان کا نام ہے، وہ بیان جب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور خوش رکھے، کہ پورے سٹیج پہ پتہ نہیں وہ میرے پیارے پیغمبر کے ممبر کا بھی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ پچھلے دن اس کا ایک آیا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک گدھا رکھا ہوا تھا جی، اور وہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو بلانے کے لیے وہ جاتا تھا اور لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا آگے، ہم نے تو نہ یہ حدیث پڑھی ہے نہ کہیں سنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جسے داتا گنج بخش کہتے ہیں، جو حقیقت کے اندر یہ لفظ کہنا بھی شرک ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ داتا اور گنج بخش یہ ہونا، یہ دونوں صفتیں میرے رب کی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔ بہرحال تو جو ان کے ہاں مشہور ہے کہ دروغ پر گردن راوی، کہ داتا صاحب جو ہیں وہ قیامت کے دن ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ جو جہنم میں ہوں گے نا، تو حضرت داتا صاحب جہنم میں جا کر انہیں وہاں سے کھینچ کے لائیں گے اور زبردستی نکال کے جنت میں لے کے آئیں گے جی۔ تو یہ جو تصورات اور نظریات بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، قیامت کے دن کسی کی شفاعت کسی کو کچھ نفع نہیں دے گی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زبردستی شفاعت کر سکیں، زبردستی اپنی بات کو منا سکیں۔ فرمایا نہیں، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہی کرے گا کہ جس کو رحمان نے اجازت دینی ہے، جس کو رحمان نے پھر اجازت ورضی له قولا، اور جس کے لیے بولنا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمانا ہے۔ یعنی پہلے تو شفاعت کی اجازت ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دیں گے۔ یہ نہیں کہ شفاعت کی اجازت مل گئی اور پھر جس کے لیے مرضی شفاعت ہوتی رہے، فرمایا نہیں، بلکہ میرے رب نے یہ بھی واضح کر دیا، شفاعت وہی کرے گا اذن له الرحمن، کہ جس کو رحمان نے اجازت دینی ہے، اور ہونی کس کے لیے؟ ورضی له قولا، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود پسند فرمائیں گے، پسند فرمائیں گے کہ اس کے لیے شفاعت کرو، میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں آپ شفاعت کرو، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں چاہتا ہوں آپ اس کے لیے مانگو، میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دوں گا۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہو جائے گی، کہ ہر ایک جناب وہ شفاعت کے زمرے میں آ کے پہنچ جائے گا، نہیں۔ اور پھر حدیث پاک آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری شفاعت اسے نصیب ہوگی، ہر اس خوش نصیب کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بڑی لمبی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کرنے کا حکم فرمایا، وہ خاص دعا اس کو دی کہ آپ جب بھی مشکل ہو یہ دعا کریں، آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فتعجل كل نبی دعوته، ہر پیغمبر نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کر لیا دنیا میں، لیکن میں پیغمبر نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، بلکہ میں نے وہ قیامت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور میری اس دعا سے کس کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا ہر اس آدمی کو میری اس شفاعت سے فائدہ ہوگا جو اس حال میں مرا
کہ اس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، شرک والا گناہ لے کے نہیں آیا۔ تو وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند فرمائیں گے تو پسند بھی اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کرنی ہے؟ مومن آدمی کے لیے۔ وہ جو شرک سے پاک اپنا نام اعمال لے کے گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، فرمائے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے پہلے احوال کو بھی اور بعد کے احوال کو بھی، مطلب کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کو پسند کر رہے ہیں نا کہ اس کے لیے کرنی ہے، وہ رب تو جانتا ہے کہ کون شفاعت کا حقدار ہے، وہ رب اس بات کو جانتا ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی نہیں کروانی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور ساری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حی القیوم یعنی وہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ساری کائنات کو قائم کرنے والی ذات ہے، قیامت کے دن سارے چہرے اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ وہ جو دنیا میں تکبر اور فخر سے سر اٹھا کے چلتے ہیں نا اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، رب کے سامنے چہرے جھکے ہوئے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو شخص ظلم لے کے گیا وہ ناکام ہو گیا۔ جو اپنے نام اعمال میں ظلم لے کے گیا نا، اب ظلم سے دونوں مراد ہیں، ایک سب سے اعلیٰ درجہ ظلم کا وہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے ضمن کے اندر سارے نیچے آ گئے، جو ایک دوسرے کے حقوق کو مارا جا رہا ہے یہ بھی ظلم ہے، ایک دوسرے پر مطلب کہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ یہ قد خاب من حمل ظلما، جو آدمی ظلم اپنے نام اعمال میں لے کے گیا تو پھر خوابہ وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ صبح صبح اس میں واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ہوا تھا، کھاریہ میں رات کوئی میرا خیال ہے عشاء کی نماز کے آگے پیچھے کی بات ہے، 6 آدمی اکٹھے قتل کر دیے گئے ایک ہی گھر کے۔ وہ ان کے کو آپس میں دشمنی یا ذاتی رنجش تھی، تو اب یہ ظلم کے بھیڑ چڑھ گئے، وہ 6 آدمی جان دے گئے، ان کی جان لے لی گئی۔ تو یہ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو آدمی ظلم لے کے گیا وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند روزہ چیز ہے، اور اس پر کہتے ہوئے سنتے ہیں ہم کہ جناب آج تو اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو، جو ظلم کر سکتے ہو کر لو، کون ہے آپ پوچھنے والا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا وقد خوابا، جو ظلم لے کے گیا وہ نقصان میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کیے، اچھے اعمال کیے، لیکن ساتھ میں شرط ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، شرک سے پاک ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو فرمایا اس پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ کسی قسم کی کمی کا اندیشہ ہوگا۔ جتنا اچھا عمل کر کے جائے گا ایمان کی حالت میں، فرمایا اس پر ظلم بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں سے اس کے اعمال کا اجر اور ثواب دینے میں اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔